اگر ایک انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور شرک کے ارتکاب کے ساتھ ساتھ اگر وہ انسان نیک عمل بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی نیکیوں کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو اس دنیا کے اندر زندگی بخشی ہے۔ ایک انسان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ذبیح نیاز کو خم کرے۔ اور اگر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، کسی دوسرے کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اسی کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے، یہ شرک اتنی بڑی غلاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اور اس کے بعد والے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، غالباً 17 یا 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام انبیاء کا تذکرہ کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ان تمام کے تمام انبیاء کا تذکرہ کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کی نیچے بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے دنیا کے اندر شرک کے کاموں کا ارتکاب کرنے والے لوگوں، اے شرک کے کاموں کو انجام دینے والے لوگوں، یہ میرے انبیاء ہیں جس کا تذکرہ میں نے ابھی اوپر کیا ہے، اگر یہ لوگ بھی شرک کے کاموں کا ارتکاب کر لیتے، اگر یہ لوگ شرک کے کاموں کو انجام دے دیتے تو ہم اس کے بھی نام اعمال کو تباہ و برباد کر دیتے، ہم اس کے بھی نیکیوں کو غارت کر دیتے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ لوگ بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور ان رسولوں کے بارے میں، جن رسولوں کے بارے میں، جس انبیاء کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انبیاء کرام کے لیے جنت کے اندر بالا خانہ تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انبیاء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر میرے یہ انبیاء بھی شرک کرتے، اگر یہ میرے رسول بھی شرک کرتے تو ہم ان لوگوں کے بھی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے، ہم اس کے نیکیوں کو بھی غارت کر کے رکھ دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انبیاء کے بارے میں اتنے بڑے فیصلے کو سنا سکتا ہے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہماری اور آپ کی کیا وقار ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کا تذکرہ کر رہا ہے، ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اپنے محبوب نبی سے، اپنے محبوب رسول سے، اپنے محبوب نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی، اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے، میرے عزیز ساتھیوں اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری نبی سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، اگر آپ بھی شرک کرتے تو ہم آپ کی نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتے۔ اے میرے نبی، اگر آپ بھی شرک کی غلاظت کے اندر ملوث ہو جاتے تو وہ وقت دور نہیں تھا کہ ہم آپ کی نیکیوں کو بھی غارت کر دیتے، ہم آپ کی نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے، ہم آپ کی نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ شرک کی حولناکی ہے، یہ شرک کی حولناکی ہے۔ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر سجدہ کرتے کرتے اگر مر جائے، لیکن اگر وہ انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اگر وہ اس انسان کا عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے، تو یاد رکھنا وہ انسان چاہے نماز پڑھتے پڑھتے مر جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں
کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے نام اعمال کو بھی برباد کر دیں گے۔ نماز کے علاوہ جتنی نیکیاں وہ انسان کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ان نیکیوں کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر ایک انسان کا عقیدہ شرکیہ ہے، اگر ایک انسان غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اگر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاجت روا مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو مشکل کشا تصور کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے نام اعمال کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہیں پر میں ایک نقطے کو بیان کر دوں۔ آج کہیں کے بھی اجلاس کا آپ معائنہ کر لیں، کہیں کے بھی اجلاس کا معائنہ کر لیں، اگر وہاں پر شرک کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، شرک کے ٹاپک کے اوپر اگر گفتگو ہوتی ہے، تو دوسرے مسلک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اہل حدیث علماء کے اوپر طنز کشا کرتے ہیں، طنز کشا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جہاں پر بھی دیکھو شرک کو ڈھونڈا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، وجہ یہ ہے اگر اہل الحدیث انسانوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اگر اہل الحدیث علماء اگر انسانوں کو، مسلمانوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان مسلمان ہونے کے باوجود بھی اگر شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا کہ وہ انسان، اس انسان کا نام اعمال خالی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کا کوئی بدلہ اور اس کا کوئی انجام جو ہے ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے شرک کے ٹاپک کے اوپر ایک انسان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ شرک اصغر ہو، شرک اکبر ہو، چاہے وہ غیر اللہ کے قسمیں خانے کے تعلق سے ہو، جس طرح کے بھی تعلق سے ہو، ایک علماء جو ہے ان سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آیت کریمہ کا انکار، دوسری چیز قیامت کا انکار، اور تیسری چیز جو ہے وہ شرک۔ اگر ایک انسان شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز جو ہے وہ حق تلفی کرنا۔ اگر کوئی انسان کسی کے حق کو مار لیتا ہے، اگر کوئی انسان کسی کا حق تلفی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اس کی نیکیوں کو غارت کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر حق تلفی کرتا ہے، اگر کوئی انسان کسی کے حقوق کو مار کر کے بیٹھا ہے، اگر وہ حاجی ہے تو وہ حاجی سن لے، اگر نمازی ہے تو وہ نمازی بھی سن لے، اگر وہ صائم ہے تو وہ صائم بھی سن لے۔ اگر ایک انسان نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کسی کے حقوق کو مارتا ہے، کسی کی حق تلفی کرتا ہے، تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت بتاؤ مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ اے میرے صحابہ کی جماعت بتاؤ قلاش کسے کہا جاتا ہے؟ مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، آج کے دور کے مطابق مفلس تو وہ لوگ ہیں، قلاش تو وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے پاس اس دنیا کے اندر درہم و دینار نہیں ہے۔ اے میرے نبی، قلاش تو وہ لوگ ہیں، مفلس تو وہ لوگ ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس بہترین مکان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، یہ لوگ مفلس نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، یہ لوگ قلاش نہیں ہے، یہ لوگ مفلس نہیں ہے، بلکہ میری امت کے مفلس تو وہ لوگ ہیں، میری امت کے قلاش وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر روزے کو بھی رکھا ہوگا، جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر صوم و صلات کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزاری ہوگی۔ میرے امت کے قلاش تو وہ لوگ ہیں، مفلس وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر حج جیسے فریضے کو بھی انجام دیا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی نیکیوں کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔
ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے جنت کا مژدہ سنانے والا ہوگا اتنے میں ایک انسان دوڑتے ہوئے آئے گا اتنے میں ایک انسان دوڑتے ہوئے آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقدمہ دائر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقدمے کو دائر کرے گا کہ پروردگار عالم ذرا اس نمازی انسان کو روکا جائے پروردگار عالم ذرا اس روزے دار انسان کو روکا جائے یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر میرے حقوق کو مارا تھا پروردگار عالم یہ وہ انسان ہے جس انسان نے دنیا کے اندر حق تلفی کی تھی میرے عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ مظلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے مقدمے کو دائر کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گا پروردگار عالم یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر میرے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تھا پروردگار عالم یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر میرے حقوق کو پامال کیا تھا میرے حقوق کو مارا تھا میرے عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً فیصلہ کرنے کا حکم دے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ اے میرے فرشتے ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جائے اے میرے فرشتے ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جائے اور فیصلہ اس طرح ہوگا کہ اس نیکوکار انسان کی نیکیوں کو اٹھایا جائے گا اس نیکوکار انسان کی نیکیوں کو اٹھایا جائے گا اور اس مظلوم انسان کے نامہ اعمال کے اندر رکھ دیا جائے گا میرے عزیز ساتھیوں اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کا فیصلہ ہوگا اب دوسرا انسان دوڑتے ہوئے آئے گا ایک دوسرا انسان بھی آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقدمے کو دائر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے شکایت کرے گا کہ پروردگار عالم یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر میری زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تھا پروردگار عالم یہ وہ انسان ہے جس انسان نے دنیا کے اندر میری جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ جمایا تھا میرے عزیز ساتھیوں جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقدمے کو دائر کیا جائے گا جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکایت کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے دونوں کے درمیان میں انصاف کر دیا جائے میرے عزیز ساتھیوں انصاف اس طرح ہوگا کہ اس انسان کی نیکیوں کو اٹھایا جائے گا اس انسان کی نیکیوں کو اٹھایا جائے گا اور اس انسان کے جو ہے نام اعمال میں رکھ دیا جائے گا اس مظلوم انسان کی نام اعمال میں رکھ دیا جائے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا جائے گا اور اس انسان کے نام اعمال سے نیکیاں ختم ہو جائے گی اس انسان کے نام اعمال سے نیکیاں جو ہے پاس پاس ہو کر کے رہ جائے گی اس انسان کی ساری نیکیاں بٹ جائے گی میرے عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیکیاں ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقدمے کو دائر کر رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب مظلوموں کے گناہوں کو اٹھایا جائے گا اور اس نیکوکار انسان کے نام اعمال کے اندر رکھ دیا جائے گا میرے عزیز ساتھیوں فیصلہ یہ ہوگا کہ اس انسان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا میرے عزیز ساتھیوں اس حدیث سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں اگر اس دنیا کے اندر کوئی انسان حق تلفی کرتا ہے اگر کوئی انسان کسی کے حقوق کو مارتا ہے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس کی نیکیاں بٹنے والی ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ انسان جائے گا تو اس کی ساری نیکیاں بڑھ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائے گی اس کی نیکیوں کو غارت کر دیا جائے گا میرے عزیز ساتھیوں یہ چوتھی چیز ہے جو ایک انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے میرے عزیز ساتھیوں میں پنڈال کے اندر موجود لوگوں سے گزارش کروں گا کہ تقریر کے آخر میں آپ لوگوں کو تعاون کرنا ہے اس طرح بھاگنے کی کوشش نہ کریں
इस तरह भागने की कोशिश न करें। आप लोग और कुछ देर जो है बैठने की कोशिश करें ताकि कुछ पैसे जो है मदरसे के हक में आ जाए। ये मदरसा जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, ये इदारा जो है वो आपकी इज्जत को बचाने का एक जो है जरिया है। आप इस इदारे को फरामोश न करें, इस इदारे को भुलाने की कोशिश न करें। आप लोग और कुछ देर तक बैठे रहें ताकि कुछ ताउन करके जाए। तो ये चौथी चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक इंसान इस तरह के कामों का इर्तिकाब करता है, हक तलफी करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की नेकियों को तबाह बर्बाद कर देता है। ये चौथी चीज़ है। पांचवी चीज़ रियाकारी है। रिया वो नमूद यानी दिखाने के लिए अमल करना। एक इंसान अगर नमाज पढ़ता है तो दूसरों को दिखाने के लिए, एक इंसान अगर रोज़ा रखता है तो दूसरों को दिखाने के लिए, ये एक ऐसा अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रियाकारी का बदला अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़र्रा बराबर भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से कहेगा कि जा उसी इंसान से बदला मांग ले जिस इंसान को दिखाने के लिए तूने नमाज पढ़ा था, जिस इंसान को दिखाने के लिए तूने रोज़ा रखा था, उसी इंसान से बदला मांग ले। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये शिरक जो रियाकारी का फितना है, अल्लाह तबारक व तआला इस रियाकारी के बारे में कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाते हैं, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर बयान करता है कि अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर लोगों को दिखाने के लिए, फवैलुल लिल मुसल्लीन, अगर एक इंसान जो है दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है, अगर एक इंसान नमाज के अंदर सब करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि उस इंसान के लिए वैल नामी जहन्नम को मैंने तैयार करके रखा है। मैंने उनके लिए वैल नामी जहन्नम को तैयार करके रखा है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला तो ये कुरान मजीद के अंदर बयान कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं और उस हदीस से सहाबाए किराम को मैसेज देते हैं और दुनिया वाले इंसानों को ये मैसेज दे रहे हैं कि ऐ लोगों, अगर तुम लोगों को दिखाने के लिए नेक अमल कर रहे हो तो बाज आ जाओ। अगर तुम लोगों को दिखाने के लिए नमाजें पढ़ा करते हो तो तुम बाज आ जाओ, क्योंकि उस नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है, उस जो है ज़कात का कोई फ़ायदा नहीं है, उस नेकी का कोई फ़ायदा नहीं है जो इंसान एक दूसरे इंसान को दिखाने के लिए करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक शहीद को पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक शहीद को पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस शहीद से सवाल करेगा, ऐ इंसान बता, मैंने तो तुम्हें दुनिया के अंदर ताकतवर बनाया था। ऐ इंसान बता, मैंने तो तुम्हें दुनिया के अंदर हट्टा कट्टा नौजवान बनाया था। मैंने तो तुम्हें दुनिया के अंदर पहलवान बनाया था। बता तूने मेरे दीन के लिए क्या किया? मेरे अजीज साथियों, वो इंसान कहेगा, वो शहीद इंसान कहेगा कि परवरदिगार आलम, तूने तो दुनिया के अंदर मुझे ताकत से भी नवाजा था, तूने तो दुनिया के अंदर मुझे ताकतवर बनाया था, मुझे पहलवान बनाया था। परवरदिगार आलम, मैंने तो अपनी जान को दीन की सरबुलंदी के लिए लगा दिया। परवरदिगार आलम, मैंने तो दीन की रज़ा जुए के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी को हासिल करने के लिए मैं तो मैदान जंग में शहीद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला फौरन कहेगा कि कज़्ज़बता, तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है, हरगिज़ तूने अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए शहीद नहीं हुआ है। तो मैदान जंग के अंदर इसलिए गया था, तू शहीद होने के लिए इसलिए गया था, मैदान जंग के अंदर लड़ने के लिए इसलिए गया था ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें ताकतवर समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें जो है हट्टा कट्टा नौजवान समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें पहलवान समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान
तुम्हें वन मैन आर्मी समझे। ए इंसान, ए शहीद इंसान, तुम्हें तो दुनिया के अंदर वन मैन आर्मी भी समझा गया, तुम्हें तो दुनिया के अंदर पहलवान भी समझा गया। ए इंसान, तुम्हें तो दुनिया के अंदर जो है बहादुर भी समझा गया। अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई बदला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्ते, इस इंसान को मुंह के बल घसीटते हुए लेकर के जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा, फरिश्ते उस इंसान को लेकर के जाएंगे और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर फेंक देंगे। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाएं इस हदीस से, गौर व फिक्र करने की कोशिश करें इस हदीस के अंदर। अगर एक इंसान रियाकारी करता है, अगर एक इंसान दिखावे के लिए अमल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसके लिए कोई बदला मौजूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जहन्नम के अंदर फेंक देने का हुक्म दे देगा। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक मालदार इंसान को पेश किया जाएगा। एक ऐसे इंसान को पेश किया जाएगा जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर सखी बनाया है, जिस इंसान को इस दुनिया के अंदर मालदार बनाया होगा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से सवाल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान से पूछेगा कि ऐ इंसान, मैंने तो तुम्हें दुनिया के अंदर जो है मालदार बनाया था, मैंने तो तुम्हें दुनिया के अंदर जो है गनी बनाया था, मैंने तो तुम्हें दुनिया के अंदर सखी बनाया था, बता तूने मेरे लिए क्या किया, बता तूने मेरे दीन के लिए क्या किया। मेरे अजीज साथियों, वो इंसान कहेगा कि परवरदिगारे आलम, मैंने तो दीन की सरबुलंदी के लिए, मैंने तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ाजोई के लिए, मैंने तो अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए अपनी दौलतों को कुर्बान कर दिया, अपनी दौलतों को अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए वक्फ कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपनी दौलतों को कुर्बान कर दिया। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से कहेगा कि कज़बता, तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए अपनी दौलत को नहीं लुटाया कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदिया में हासिल हो जाए, बल्कि तूने अपनी दौलत को इसलिए लुटाया है, अपनी दौलत को इसलिए खर्च किया है ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें मालदार समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें सखी समझे, ताकि दुनिया वाले इंसान तुम्हें जो है गनी समझे। जा तुझे दुनिया के अंदर सखी समझा गया, तुझे दुनिया के अंदर मालदार भी समझा गया, तुम्हें दुनिया के अंदर जो है मालदार समझा गया, सखी भी समझा गया और तुम्हें दुनिया के अंदर अमीर भी समझा गया। दुनिया वाले इंसानों ने तुम्हें मालदार भी कहा। अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई बदला नहीं है, अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई बदला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, क्या मेरे फरिश्ते, इस इंसान को मुंह की बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा, फरिश्ते उस इंसान को मुंह के बल घसीटते हुए लेकर के जाएंगे और उस इंसान को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर फेंक देंगे। उस इंसान को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर फेंक देंगे। मेरे अजीज साथियों, इसी हदीस के अंदर और एक नुक्ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसे इंसान को भी लाया जाएगा जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर इल्म अता किया, जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर कारी बनाया, उस इंसान को भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर किया जाएगा। उस इंसान से भी यही सवाल किया जाएगा कि बता, तूने मेरी दीन के लिए मेरी दीनी तालीम को कहाँ तक पहुँचाया। मेरे अजीज साथियों, वो इंसान भी यही जवाब देगा कि मैंने तो आपकी दीन की सरबुलंदी की खातिर अपने आप को वक्फ कर दिया था। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि कज़्ज़बता, तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है। मेरे अजीज साथियों, इस इंसान का भी अंजाम यही होगा कि इसे भी मुँह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। तो मेरे अजीज साथियों, ये नेकियों को बर्बाद कर देने वाले अमाल है, जिनमें से सबसे पहला
عمل جو ہے وہ آیت کریمہ کا انکار ہے۔ کسی بھی حرمت کے اوپر اگر آیت کریمہ موجود ہے اور اس حرمت والی آیت کریمہ کے اوپر اگر عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو گویا کہ ایک انسان آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے اور قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، تو یہ چیز بھی ایک انسان کی نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے۔ اگر شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ شرک کی غلاظت بھی ایک انسان کی نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ایک انسان حق تلفی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی بھی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کے بعد اگر ایک انسان ریاکاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب جو ہے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ جو اس جلسے کا اصل مقصد ہے وہ چندہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب آپ لوگوں سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے، ایک جو ہے عالمانہ گزارش ہے۔ میں ایک مسافر ہوں اور میں سمجھ لوں کہ ایک آپ لوگوں کے سامنے